اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير صدق الله العظيم. میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے اور یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا کے اعتبار سے جو ہے ذلیل ہے، اس کی کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے، کہ اس کا وہ دبدبہ کہ وہ ختم ہو چکا ہے، کہ اس کی وہ عزت کہ وہ ختم ہو چکی ہے جو پہلے زمانے میں موجود تھی. کہ آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے کہ یہ مسلمان تو وہ مسلمان تھا جس سے وہ طاقت کیسر و کسرا کی طاقتیں اس سے ڈرا کرتی تھی. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھے، مگر آج وہی مسلمان کہ اس سے ہر ایک کھلواڑ کر رہا ہے، کہ ہر ایک اس کی مذاق اڑا رہا ہے، کہ ہر ایک یہ حد ہو گئی کہ اس کے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جس کی جب مرضی ہوتی ہے، جب وہ جس مسلمان کے بارے میں بول پڑتا ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں غلط سلط کہا جاتا ہے، کہ صرف واحد وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کہ مسلمان کا آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے. تو یہ چیز کہ کیسے وہ دبدبہ واپس آ جائے، کہ کیسے وہ اس کی وہ طاقت واپس آ جائے، کہ مسلمان کی وہ عزت کیسے واپس آ جائے، کہ اس کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق ہو. اس سے حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جب تک ایمانی طاقت مضبوط رہے گی، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. مگر آج ایمانی طاقت کمزور ہو گئی کہ اس کی وجہ سے ہر ایک جو ہے جو من میں آئے بولا جا رہا ہے. ورنہ مسلمان کا آپس میں بھائی بھائی کا چارہ یہ تھا کہ سب سے پہلے کہ ایک صحابی ہے کہ اپنے چچا داد بھائی کو ڈھونڈنے نکلے یرموک کی لڑائی کے اندر کہ میرا بھائی کہیں پڑا ہوا ہوگا، اس کو پیاس لگی ہوگی تو جا کر ایک گھونٹ پانی پلا دو. تو جب اپنے بھائی کے پاس پہنچے ہیں تو کہنے لگے اے بھائی آپ کو پانی چاہیے؟ تو بھائی نے کہا جی، مگر دیکھا کہ بازو میں ایک دوسرے صحابی نے آہ بھری تو بھائی نے ان کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ بھائی ان کو پانی پلا دو. مگر جب ان کے پاس میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پانی چاہیے، مگر اس کے بازو میں ایک دوسرے صحابی تھے وہ بھی کہنے لگے آہ. تو اس بھائی نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ ان کو پانی پلا دو. اسی طریقے سے ایک نے ایک کی طرف ایثار کا معاملہ کیا، اور جب پہلے کی طرف وہ صحابی لوٹے ہیں تو تمام کا انتقال ہو چکا ہے. یہ مسلمان کا آپس میں اتحاد اور مسلمان کے آپس میں محبت کا یہ عالم تھا کہ جان دینے کے لیے تیار تھے. مگر آج مسلمان کے آپس میں سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی ہے. اس وجہ سے مسلمان دنیا کے اندر جتنی طاقتیں ہیں یہ مسلمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے. اس لیے آپس میں اتحاد و اتفاق کہ تمام مسلمانوں کے اندر کیسے پیدا ہو جائے، کہ تمام مسلمانوں کے اندر وہ طاقت کیسے واپس آ جائے، کہ اس کے لیے یہ ہے کہ نبی کی سیرت کے اصول کے مطابق انسان چلے، کہ اپنے منمانی بنائے اصول کے مطابق انسان چلے گا. کہ اس سے تو آپس میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، مگر نبی کی سیرت کے اصول کے مطابق چلے گا تو اس کے آپس میں وہ اتحاد اور وہ اتفاق پیدا ہوگا کہ کسی دوسری قوم کی طاقت نہیں ہو سکتی کہ اس کی طرف جو ہے آپ اٹھا کر بھی دیکھ لے. اور یہ دنیا کے اندر وہ آسمان اور اسی
نے یہ زمانہ بھی مسلمانوں کا دیکھا ہے کہ اندلس کے اندر 800 سال مسلمانوں نے اپنی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے حکمرانی کی ہے، کہ اس وقت اس کو کوئی بولنے والا نہیں تھا، کہ بغداد کے اندر کہ جہاں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، جہاں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، کہ جہاں بڑے بڑے علم و عمل کی کتابیں لکھی گئی، کہ وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، مگر یہ دونوں جگہ اندلس کے اندر بھی یہ حکومت اس وقت ختم ہوئی جب آپس میں مسلمانوں کے اندر ٹکڑیاں بٹنا شروع ہو گئی، آپس میں مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا۔ بغداد کے اندر بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب آپس میں اتحاد اتفاق ختم ہو گیا تو تاتاریوں کا جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا، تاتاریوں کا فتنہ شروع ہوا، اور ایسا شروع ہوا کہ گلیوں کے اندر مسلمانوں کے خون بہے ہیں، کہ اس کی وجہ کہ صرف یہی تھی کہ آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں تھا، کہ یہ دور آپس میں اتحاد و اتفاق کے پیدا کرنے کا ہے، کہ ہر انسان آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو صرف یہ نہیں بول پاتے ماں، مگر ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ مسلمان کا بیٹا ہے۔ آپ دیکھیے تو لگتا ہے کہ مرغی فارم کے اندر مرغیاں کٹی ہوئی پڑی ہے، مگر اگر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں کہ جو ابھی تو ماں بولنا بھی نہیں جانتے تھے، مگر ان کو اس بنیاد پر قتل کیا گیا کہ یہ مسلمان کی اولاد ہے، یہ کلمہ پڑھنے والی اولاد ہے، کہ یہ مسلمان کے بچے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ آپس میں جو ہے اختلاف ہوا، آپس میں مخالفت ہوئی، آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوا۔ کہ آپس میں ایسا کیوں ہوا؟ کہ اس کے ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ کہ آپس میں انسان اتفاق اور اتحاد سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو اس کی مثال ندائے منبر و محراب کے اندر اچھی دی ہے کہ ایک عیسائی مولوی تھا کہ وہ ایک مولانا کے پاس گیا اور جا کر درہم دیے، ان کی بہت تعریف کی، بہت کچھ کیا، اور کہا کہ بتاؤ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ تو مولوی صاحب نے بھی جواب دے دیا کہ وہ کالا تھا، کہ آج تک تو کسی نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا تھا، مگر آپ تو کتنے بڑے علم والے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کو چٹکی میں حل کر دیا۔ پھر وہ دوسرے مولوی صاحب کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا، پیسے دیے، ان کی خوب تعریف کی، ان کے بہت تعریف کے پہاڑ باندھے۔ تو مولوی صاحب کو پوچھا، بتائیے اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کون سا تھا؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی گورا تھا۔ پھر اس نے دونوں مولوی صاحب کو یہ کہا کہ آپ اس مسئلے کو آئندہ جمعہ میں بیان کیجئے، کہ لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، مسلمانوں کے اندر اس چیز کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو دونوں مولوی صاحب نے یہ کہا کہ بھئی ضرور بیان کریں گے اس کو۔ تو جب بیان ہو گیا کہ جمعہ کے بعد سب ایک جگہ جمع ہوئے، تو کسی نے کہا کہ آج تو ہمارے مولوی صاحب نے ایک مسئلہ جو بہت سالوں سے چل رہا تھا اس کو حل کر دیا۔ کہ وہ مسئلہ کیا تھا؟ کہ مولوی صاحب نے بتایا اصحاب کہف کا کتا کالا تھا، تو دوسرے کہنے لگے نہیں اصحاب کہف کا کتا تو گورا تھا۔ تو آپس میں دونوں کے اندر جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ تو آج دنیا کے اندر جو قومیں ہیں وہ مسلمان کو لڑانے کے لیے انہیں کہتے ہیں کہ تم دونوں آپس میں لڑو، بلکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے شوشے چھوڑ دیتی ہے کہ ان کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ اس سے میں نے شروع میں سنا ہے کہ حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتحاد و اتفاق جب تک باقی رہے گا یہ مسلمان اپنی اصل پر چلتی رہے گی، یہ قوم۔ اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ آپس میں اتحاد اتفاق کو ختم کرنے کے شوشے ہیں کہ مسلمان اس کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس لیے لطائف حقانی کے اندر ایک لطیفہ یہ لکھا ہے کہ ایک مولانا تھے، جا رہے تھے تو چوراہے پر پہنچے تو کچھ لوگ، کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے دل میں آیا کہ آج مولوی صاحب کی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مولوی صاحب بھی مولوی صاحب ہی تھے، تو کہنے لگے وہ جو چوپائے پر نوجوان بیٹھے تھے کہ مولوی صاحب بتائیے یہ کتا مسلمان ہے یا کافر؟ اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بھی بڑا اچھا اور نرالا جواب دیا کہ ایک بوٹی لا کر کتے کو دے دو، اگر یہ کتا اپنے دوسرے ساتھی کو بلا کر کھلاتا ہے تو سمجھو یہ مسلمان ہے، اور اگر اکیلا کھا جائے سمجھو تو یہ کافر ہے۔
پھر اس کا سبق یہ لکھا ہے لطائف حقانی کے اندر کہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر ایک کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے، اور مسلمان تو ہر وقت اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے، کہ مسلمان کا حال یہ ہے کہ ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر پیر کے اندر چوٹ لگ جاتی ہے تو پورا بدن جو ہے، پورا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کی ایک تکلیف پر، ایک بھائی کی تکلیف پر پوری مسلمان جو ہے کانپ اٹھتی ہے۔ یہ اصل ہے کہ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد ایسا پیدا ہو جائے کہ کسی کی ہمت نہ ہو۔ اس لیے کسی نے لکھا ہے کہ مسلمان اگر جمعہ کے اندر جو مجمع جمع ہوتا ہے، یہی مجمع اگر فجر کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس مسلمان کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ اس لیے آپس میں سلام کرنا چھوڑ دیا کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اندر، کہ اللہ کے نبی نے تو ایک عیسائی کا وقت آیا نجران کا، تو مسجد نبی کے اندر ان کو ٹھہرایا اور ان کی مہمان نوازی کی، اور وہ مسجد نبی کے صحن کے اندر اپنی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان ایک جانب نماز پڑھتے تھے یعنی دوسری طرف رک کر کے، اور عیسائی دوسری طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔ ایک صحابی ہے، پکے صحابی ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ صحابی آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی آپ کا کرتا دیجیے کہ میرے ابا کو میں پہنانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے شاید ان کی مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا کرتا نکال کر دے دیا۔ پھر آ کر صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ابا کے جنازہ کی نماز پڑھائے۔ تو صحابی آ کر جو ہے اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اے نبی جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو منافق آدمی ہے، یہ تو کافر آدمی ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ مجھے کہتا کہ اس کی 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھو تو میں ان کی مغفرت کر دوں گا، تو میں 70 مرتبہ ان کی جنازے کی نماز پڑھاتا تو ان کی مغفرت ہو جاتی۔ بلکہ قبر پر جب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد قبر کے اندر ان کو اتارا۔ اللہ کے نبی تاخیر سے پہنچے تھے، آ کر کہنے لگے ان کا جنازہ باہر نکالو۔ آپ نے اپنا دھوپ مبارک اپنی ہاتھ سے ان کے منہ کے اندر ڈالا کہ شاید اس کی وجہ سے بھی اس کی مغفرت ہو جائے۔ یہ منافق ہے، کافر آدمی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اور آج تو مسلمان کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپس میں قطع رحمی بالکل جائز نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپس میں اتفاق، جب اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب لاد چلے گا بنجارا سب گھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہی جو ہے ایک سمندر کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، مرنے کے وقت لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میرا جنازہ لے جاؤ تو میرے دونوں ہاتھ باہر رکھنا۔ تو کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میرے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اتنی بڑی سلطنت چلانے والا مر کر جا رہا ہے تو صرف خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس لیے مر کر تو ہر ایک کو جانا ہے۔ سب کے پاس جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ تو ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کب میں پیدا ہوا تھا، مگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں کب مروں گا۔ تو ہم کو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی جمعہ کے اندر دیکھا کہ میرے بازو میں بیٹھ کر اس کی نماز پڑھی، اور جمعہ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد سنا کہ اعلان ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ زمانہ وہ نہیں ہے، یہ زمانہ آپس میں محبت پیدا کرنے کا ہے، یہ زمانہ آپس میں جو ہے دشمنی کرنے کا نہیں ہے، یہ زمانہ آپس میں اتحاد کے پیدا کرنے کا ہے۔ یہ اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ کہ اتحاد اخلاق سے پیدا ہوگا، کہ آپس میں ایک دوسرے کا اکرام، کہ مسلمان کا اکرام کرے، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے، کہ بھائی یہ آپ کی چیز، بڑے اکرام کے ساتھ اس سے بات چیت کرے، کہ چھوٹا بڑے کا اکرام کرے، بڑا جو ہے چھوٹے کا اکرام کرے، باپ جو ہے بیٹے کا اکرام کرے، بیٹا جو ہے باپ کا اکرام کرے، کیونکہ ہر چیز حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ابن ماجہ کی روایت ہے، اکرموا اولادکم، تم اپنے اولاد کا اکرام کرو، تم اپنے اولاد کو عزت کے ساتھ رکھو۔ ہر چیز کے اندر کہا گیا ہے اللہ کے نبی نے۔ اس لیے ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو
بیماریاں بتائی گئی ہے وہ بیماریاں جو ہے بیماریوں کو نہیں بتایا ہے بلکہ جھڑ کو بتایا ہے. جیسے آپ کو ایک مثال دوں کہ قرآن نے کہا کہ بھئی جو ہے زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے. یوں نے کہا کہ زنا مت کرنا بلکہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے. تو قرآن اور شریعت جانتی ہے کہ یہ زنا کے قریب نہیں جانا تو اس کی وجہ سے آگے کی تمام چیزیں رک جائے گی کہ بد نظری کہ یہ اس کو زنا تک لے جائے گی. اس لیے قرآن کے اندر کہا کہ بھئی زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اس لیے شریعت نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہے کہ اس کے اندر بڑی بہترین ہے کہ اس پر عمل کرنے سے انسان جو ہے سوکھی زندگی گزار سکتا ہے. اس پر عمل کرنے سے انسان آپس میں محبت کے ساتھ رہ سکتا ہے. کہ ایک چھوٹا سا ہے کہ آپس میں صرف پیسے کی بنیاد پر کہ آپس میں اختلاف کر دیا. ایک بات کہہ کر بات ختم کرو. ایک ہے مخالفت اور ایک ہے اختلاف. دونوں میں فرق ہے. اختلاف یہ بری چیز نہیں ہے, مخالفت یہ بری چیز ہے. اختلاف تو ہر زمانے میں رہا ہے کہ چار امام ہیں ان کے آپس میں بھی اختلاف ہے کہ بھئی ان کا اختلاف کیسا ہے کہ امت کے لیے رحمت ہے کہ امت کی آسانی کے لیے ہے. اور مخالفت اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والے کے مقابل میں کھڑا ہو جائے کہ سامنے والے کا نقصان ہی سوچے. اور اختلاف کے اندر سامنے والے کا انسان نقصان نہیں سوچتا ہے بلکہ سامنے والا جو کر رہا وہ بھی سچ, میں جو کر رہا وہ بھی سچ, مگر میرا اس کے ساتھ اس معاملے میں اختلاف ہے. اس لیے آج جو ہے ہم اختلاف بولتے ہیں مگر یہ ہمارا اختلاف نہیں ہے, یہ آپس میں مخالفت ہو چکی ہے. اس لیے ماں ابراہیم صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ بھئی اختلاف تو مرتے دم تک رہے گا. اختلاف رہنا بری چیز نہیں ہے, مخالفت کا رہنا یہ بری چیز ہے. اس لیے اس دور کے اندر جو چیزیں کرنی ہے وہ صرف دو چیزیں کرنی ہیں جس سے ہمارے آپس میں اتفاق پیدا ہوگا. ہر قوم والا ہر قوم کے ساتھ ملے گا اور محبت کے ساتھ, مودت کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ رہے گا. تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے. کسی کے متعلق کچھ نہیں بولنا. جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ. میں تو اپنی قبر میں اکیلا سونے والا ہوں, میرے ساتھ میری قبر میں کوئی نہیں آئے گا. میرے اعمال کے متعلق اس کو نہیں پوچھا جائے گا, میرے اعمال کے متعلق تو مجھے ہی پوچھا جائے گا. سب سے پہلا کام کہ زبان کو خاموش, کسی کے متعلق کچھ نہیں کہنا. مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے, میں کیا کر رہا ہوں مجھے یہ فکر کرنی ہے. اور دوسری بات سنت کی پابندی. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر اس دو باتوں پر عمل کیا جائے گا تو مرتے ہی سیدھا جنت مل جائے. کیونکہ یہ دو چیزیں کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر, ایک تو سنت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک زبان زیادہ چلنے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر جہاں دیکھو وہاں جھگڑا ہے. اس لیے اس دو چیزوں کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے کہ جو ہے زبان کو خاموش اور دوسری چیز سنت کی پابندی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کو خاموشی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا